السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قرآن پر خالق نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس نے حد ضرور قائم کی ہے، اس کی حدود ضرور قائم کیا، کیونکہ وہ چیز اگر اپنی کسی مطلب کہ فضا میں تیر رہی ہے یا کوئی سیارہ لے لے، اس کی کوئی نہ کوئی حدود ضرور ہے۔ وہ اپنی ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتی وہ چیز، چاہے وہ آپ آکسیجن لے لیں گے، آکسیجن جو ہے اس کی بھی ایک حدود ہے۔ اس کے علاوہ ہوا ہے، اس کی بھی حدود ہے، وہ بھی ایک حدود کے تحت جو ہے نا باہر نہیں نکل سکتی۔ دوسرا روشنی ہے، روشنی کی بھی ایک حدود ہے۔ لیکن یہ تو خالق ہی جانتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی خالق نے ایسی چیز نہیں بنائی جو حدود کے بالکل باہر چلی جائے، جس کی حد مقرر نہ ہو، کیونکہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ بھی جو ہے نا حد مقرر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کی حد حدود وہاں تک ہے جہاں تک وہ اللہ کریم نے، رب کریم نے ممکن رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جہاں تک یہ جا سکتا ہے اپنی سوچ سے، اپنے علم سے یہ جا سکتا ہے، ورنہ تو انسان ہے، اس کو خالق نے بنایا ہے تو اس کو سمجھنے اور صلاحیتوں کے ساتھ، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ کہیں بھی کوشش کر سکتا ہے انسان اس کائنات سے باہر کوشش کر رہا ہے جانے کی، مطلب اسے قرآن سے سیاروں پر، کبھی چاند پر جا رہا ہے، کبھی وہ ابھی تو مریخ پر تیاری ہو رہی ہے، یعنی کہ میں ایک مقصد ہے میرا بات کرنے کا کہ انسان کی کوئی نہ کوئی نہ حدود جو ہے نا وہ ضرور ہے ہر چیز کی۔ تقریباً ایک چیز ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا حدود مقرر نہیں ہے، وہ چیز جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو اس قرآن پر تخلیق کرنے سے پہلے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس قرآن پر جو ہے نا اس کو پھیلا دیا تھا اللہ پاک نے، تو وہ ہے علم ہے۔ علم کیونکہ انسان کئی صدی بعد جا کے پہلے زمین بنی ہے، زمین کے بعد اس کے اوپر وہ اس قابل بنایا گیا زمین کو کہ انسان کے رہنے کے قابل بنایا گیا پہلے۔ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ کئی صدی بعد جا کر انسان پیدا ہوا، تو یہ علم ہے، اور یہ علم اس کے بعد اللہ انسان نے اس کو علم کو سمجھا، اس کو شعور آیا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ علم کے بغیر یہ ناممکن نہیں تھا، علم کے بغیر یہ ممکن ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا انسان نے ہر چیزوں کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ میں کیسے چیزوں کو، جیسے آگ دریافت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو ایسی نالج میں چیز بات آئی ہے، تو اس وجہ سے اس کا کوئی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی نظریہ رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ کہہ لیں کہ کئی پہاڑ سے پتھر گرا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسا علم ضرور آیا، اس کے بعد اس نے پھر یہ ہے کہ اس چیز کو پھیلایا ہے۔ اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں، اور چیزیں دریافت ہوتے ہوتے آئے دیکھو کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن یہ کہ علم کی مرحوم منت ہے، کیونکہ علم ایک جو ہے نا اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، جہاں تک انسان حاصل کرنا چاہیے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو مختلف نظریے کے ساتھ جو ہے نا علم کی طرف توجہ ہو کر اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی انسان ہے وہ اپنا جنی کے شعبے میں جا رہا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے، کوئی اس کے شعبے میں جا رہا ہے، سائنس کے شعبے میں جا رہا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے، کوئی میڈیکل کے شعبے میں جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ علم کی کوئی حدود ہے نہ، یہ جو ایک قسم کا علم ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان کا اپنے نظریہ جب ہوتا ہے نا مختلف، تو علم بھی مختلف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ علم ضرور موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور انسان کو اتنی عقل و شعور ضرور اللہ پاک نے دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، اور اس پر جو ہے نا اس کو مطلب کہ دریافت کر کے اس پر عمل درآمد کر سکے، اس کو مطلب کہ اس کے اندر یہ سمجھ آ جائے کہ علم اگر دریافت ہوا ہے اس کو میں کیسے اس پر میں نے عمل کرا، یہ انسان کو اللہ پاک نے اس کے اندر شعور رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ علم جو ہے نا یہ صرف اس انسان پہ، انسان ہی اس کے قابل تھا کہ اس کو علم کو سمجھائے انسان کے، حالانکہ یہ کئی اور بھی بہت سے ایسے جاندار ہیں اس قرآن پر، لیکن کسی جاندار کو یہ کسی کے حق میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ جو ہے نا اس کو سمجھ سکے یا اس پر عمل کرے، لیکن یہ کہ اس کے قابل جو ہے نا علم کے قابل صرف یہ ایک جو ہے نا انسان ہی ہے جس نے اس کو دریافت کیا، اور اس کو چیزیں پھر اس کے ساتھ علم کے ساتھ پھر چیزیں دریافت کرتا گیا، کیونکہ علم کے بغیر نہ کوئی چیز دریافت ہو سکتی، نہ ایجاد ہو سکتی ہے، نہ کوئی بن سکتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ تصور میں علم آتا ہے انسان کے، اور اس کے بعد انسان جو ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور جو ہے نا انسان پھر یہ ہے کہ عمل کرتا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کئی صدیوں سے انسان آ رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں، اور یہ کہ دریافت ہونے کے بعد چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مقصد یہ ہے میرا کہ جب آپ دیکھ لیں کہ علم کی جب کوئی حدود نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی بھی کوئی حدود نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ، بہت کم لوگوں نے یہ جو ہے نا یہ سر انجام دیا ہے کام کہ اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، حالانکہ دیکھو لاکھوں اربوں انسان ہے اس دنیا میں،
لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس کو دریافت کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے یہ کام کیا، سر انجام دیا۔ لیکن یہ بڑے لمحہ فکری ہر انسان کے لیے کہ ہر انسان آج تو دنیا میں تو کہتا ہوں چاند سے بھی آگے نکل جا رہی ہے، ہر انسان کو تقریباً سوچنا چاہیے۔ ہر انسان کا اپنا مختلف نظریہ ہوتا ہے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح دوسرے بھی انسان ہیں وہ بھی ہماری طرح تھے، وہ کوئی کسی دوسرے سیارے سے نہیں آئے ہوتے، چاہے ارسطو ہو، چاہے سقراط ہو، چاہے اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے علم کے ساتھ چیزیں بھی دریافت کی ہیں، تو وہ بھی لوگ جو ہے نا ہمارے جیسے ہی تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ان کے بھی والدین تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور سیارے سے آ کے انہوں نے یہاں اپنا لی ہوئی تھی، یا ان کے دو دماغ تھے، یا ان کے پاس عقل بہت زیادہ تھی۔ اللہ پاک نے صحیح ہر ایک کو برابر ہی دی ہے، لیکن ایک انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، کیسی اس کے اندر جستجو پائی جاتی ہے اس چیز کے متعلق، چاہے علم ہو چاہے اور کوئی چیز ہو۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جہاں تک کہ علم کی کوئی حدود نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کی بھی کوئی حدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے خود ہی جو ہے نا انسان نے حدود مقرر کر لیا ہے کہ ہم نے بس یہ ہے نا یہاں تک علم حاصل کرنا ہے، اس سے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر جو ہے نا علم کی ایک جستجو ہونی چاہیے۔ جستجو ہوگی تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ عقل بھی بڑھتی جائے گی، آپ کے اندر شعور بھی بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر جو ہے نا حکمت بھی بڑھتی ہے۔ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے بے شک جو ہے نا اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے اس کا علم کا حکمت کا، لیکن یہ ہے کہ انسان علم سیکھتا ہے تو حکمت انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ جب علم سیکھتا ہے تو انسان کے اندر وہ عاجزی محبت جب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر انکساری، تو یہ ہے کہ علم کے ساتھ حکمت بڑھ جاتی ہے انسان کی، کیونکہ انسان مختلف نظریے سے مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے اس کا کوئی بھی علم ہو یا کسی کی بھی متعلق ہو، تو وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا حکمت بڑھ جاتی ہے اور دانش بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ تو اس میں کیونکہ علم کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کتابوں سے پڑھا ہے یا کتابوں سے سمجھے تو آپ کے پاس حکمت آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ علم آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کائنات سے سیکھ سکتے ہیں، ایک اعلامی علم ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر بھی علم ہے، انسان جیسا چاہے اس کو خود سیکھ سکتا ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ کیونکہ جب تک انسان جو ہے نا علم تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حدود مقرر نہ کرے خود، کیونکہ جب انسان حدود مقرر کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے نا بالکل محدود ہو جاتا ہے، اپنی سوچ کے لحاظ سے بھی، اپنی عقل کے لحاظ سے بھی اور پھر دانش مندی کے لحاظ سے بھی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ انسان ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے کہ جتنا وسیع سوچ سکتا ہے اور اتنا وسیع علم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا بھی کوئی حدود اگر نہ ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسے ایسے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو دماغ ہے بالکل کمپیوٹر تھا، اور انہوں نے کیونکہ کمپیوٹر دماغ تو کسی کا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ذہانت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ان کے اندر جستجو ہوتی ہے۔ اصل بات ہوتی ہے جستجو کی، کیونکہ کہاں تک انسان کی جستجو ہوتی ہے جہاں تک وہاں تک انسان سیکھتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو سیکھنے کی ہے نا جستجو وہ ہمیں برقرار رکھنی چاہیے، اور یہ کہ وسیع کرنی چاہیے، ہم محدود نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ نالج ہو، علم ہو، کسی بھی نظریے کا ہو یا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر ہو، تو اس کو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اس کو ہر بال جو ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے ہمارے اندر یہ اللہ پاک نے قابلیت رکھی ہے سیکھنے کی، تو ہمیں محدود نہیں رکھنا چاہیے اپنی سوچ کو بھی، کیونکہ سوچ انسان کی تب محدود ہوتی ہے جب ہم محدود سیکھتے ہیں۔ سوچ محدود ہوگی تو ہم محدود سیکھیں گے، تو یہ ابھی میں علم بھی محدود حاصل کریں، تو اس لیے یہ ہے کہ جب علم کی کوئی حد نہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر حدود نہیں رکھنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اس قرآن پر ایک انسان ہی ہے جو اتنا قابل ہے کہ جو سب کچھ سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ صرف ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں لے لی ہیں یا کتابیں آپ نے گھر میں رکھ لی تو آپ کے پاس بہت سا علم ہے، یا آپ نے الماریوں میں رکھا ہے علم کتابیں تو آپ نے بہت زیادہ علم حاصل، چاہے سائنس کی کوئی بھی کتاب ہو کسی موضوع پر بھی۔ لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ علم وہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے اور جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کر رہے ہیں، وہی علم آپ کو ترقی دے سکتا ہے جس علم پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا علم کی بالکل جو ہے نا وہ حدود نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ علم کے حدود مقرر کریں گے تو آپ وسیع سوچ نہیں سکیں گے، وسیع پیمانے پر کام نہیں کر سکیں گے، تو آپ کی جو ہے نا یہ سوچ وسیع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ وسیع مطلب کھلا ذہن رکھتے ہوئے سوچنا چاہتے ہیں تو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے حدود جو ہے نا وہ ختم کرنی پڑے گی انسان کو اپنی۔ تو انسان کی کوئی عمر نہیں ہوتی جب تک وہ سیکھ سکتا ہے، جب تک چاہے سیکھتا رہے، اور اس کی عمر کا کوئی اللہ پاک نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تو تیری یہ عمر ہے یا یہ جگہ تک تو پڑھ سکتا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی آپ سیکھتے رہیں علم، چاہے آپ کا جو آپ کا شوق ہے،
جو آپ کا نظریہ کوئی نہ کوئی علم کے حوالے سے آپ کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں، جس سے یہ ہے وہ آپ کا ذہن کھولے، آپ کی سوچ کھولے، اور آپ کو یہ ہے کہ کوئی بہتر سوچنے کا جو ہے نا آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہو۔ جب آپ بہتر سوچیں گے تو آپ جو ہے نا کچھ اچھا مطلب اچیو کر سکیں گے۔ کوئی انسان کی یہ ہے کہ انسان ایک جنم لیتی ہے، خیال ہی جنم لیتا ہے انسان کے اندر، اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سائنسدان آپ نے بننا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دیکھ لیں جنہوں نے بڑے بڑے مقصد پہ کام بھی کیا ہے، انہوں نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابیں لکھتے رہے ہیں، یا انہوں نے پھر یہ ہے کہ انہوں نے وسیع سوچا ہے، اس کے وسیع سوچنے پر بھی انہوں نے حدود نہیں کوئی رکھی اپنی مطلب کوئی کام کرنے کی، سوچنے کی۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی مثالیں ملتی ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔